شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میرا آڈیو جو ہے میرا روڈ کے کلیم شیخ کے لیے. کلیم شیخ اس آڈیو کو سننا ضرور. نہ بابو صابر میرا کوئی رشتہ دار ہے، نہ نبی اویٹی میرا کوئی رشتہ دار ہے. ہاں رشتہ ہے تو ہمارے سب کا ایک ہی رشتہ ہے کہ ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ کے بندے ہیں، نبی کے امتی ہے. کس نے تمہارے ساتھ کیا کیا یہ اللہ کا اور اس کا معاملہ تھا. جس نے تم کو گالی دیا یہ معاملہ تمہارا اور اللہ کا تھا، اور گالی دینے والے کا اور اللہ کا تھا. میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ کریم شیخ، تم کہتے ہو کہ میں نے اتنے حج کیا، اتنے عمرہ کیا، تو حج اور عمرہ اپنی جگہ پہ ہے، مگر سب سے بڑی چیز تم بولتے ہو کہ میں نے تبلیغ جماعت میں وقت لگایا. یہ بولنا چھوڑ دو کہ تبلیغ جماعت میں وقت لگایا، یہ بولنا چھوڑ دو، کیونکہ تم جو ہے تبلیغ کو بدنام کرنے جا رہے ہو، بدنام کر رہے ہو، تبلیغ کو بدنام کر رہے ہو. کہ تبلیغ جماعت ایک ایسی جماعت ہے کہ جہاں جو بگڑا وہ دنیا میں کہیں نہیں سدھرتا، اور وہاں جو بنا اس کو دنیا بگاڑ نہیں سکتی. سمجھے؟ تو اس کے لیے جو تم تبلیغ کا جو نام لیتے ہو، میری درخواست ہے، میری گزارش ہے کہ لینا چھوڑ دو، کیونکہ تبلیغ کو بدنام مت کرو. کہ تبلیغ جو ہے ہم جیسوں کی وجہ سے بدنام ہوئی ہے. کہ تبلیغ جو ہے اپنی جگہ پہ اٹل ہے، سچی ہے، پکی ہے، مگر اس کو اگر بدنام کیا ہے تو تم نے اور میرے جیسے لوگوں نے بدنام کیا ہے. اس کے لیے تبلیغ کا نام لینا چھوڑ دو. اور دوسری بات کہ تم کہتے ہو کہ میں نے اتنے یہ کیا ہوں، میرا ایک زمانہ ایسا تھا. تو کریم شیخ، میرا بچپن ڈونگری فارس روڈ، سمجھے، اور تمہارا اللہ نے کی دیوے چاکو والی چال کھانڈا محلہ، میرا بچپن بھی وہیں پہ گیا ہے، اور میں بھی انہی دنوں کے اندر تھا. مگر اللہ نے کروٹ دی، اور جب سے میں آڈیو ویڈیو بنا رہا ہوں، ثابت کر دو کہ میں نے کہیں پہ کسی کو گالی دیا، کسی کی ماں بہن کیا. فرق یہ ہے کہ جو تبلیغ کے اندر واقعی لگا ہو وہ اس طریقے سے نہیں. اور تم تو جانتے ہو کہ نظر انداز کرنے کے اوپر اللہ نے کیا دیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک قصہ ہے، اور حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک یہودی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلا برا نہ جانے کیا کیا کوس رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاسی میں تھے، بیٹھے بیٹھے مسکرا رہے تھے. مگر جیسے حضرت ابو بکر صدیق نے جیسے اس شخص کو جواب دینا شروع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے چل دیے. حضرت ابو بکر صدیق کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، پیچھے پیچھے گئے، یا نبی اللہ یہ کیا ماجرا ہے کہ جب تک وہ بول رہا تھا تب تک آپ ہنس رہے تھے، میں بولا تو آپ چلے آئے. بولے اے ابو بکر، وہ بول رہا تھا تم سن رہے تھے، فرشتے اس کا جواب دے رہے تھے، فرشتے اس کا جواب دے رہے تھے. جیسے تم نے بولنا شروع کر دیا فرشتے چلے گئے، میں بھی اٹھ کے چلا آیا. اللہ تعالیٰ کمی پیشی کو معاف کرے اگر بتانے میں کچھ کمی پیشی ہو رہی تو کریم شیخ، تبلیغ یہ چیز نہیں سکھاتی ہے کہ کسی نے ایک گالی دیا تو تم اس کو 10 گالی دو. کسی نے میرے بیوی بچے کو بولا تو میں اس کے بیوی بچوں کو رستے پہ لنگا کر دوں. جس کا اعمال اس کے ساتھ میں ہوتا ہے کریم شیخ. اور تم نے تو گالی دینے میں میرے کو لگتا ہے پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہو. آج سے نہیں، شروع سے جبھی بھی دیکھ رہا ہوں. ارے ان کو اگر کوئی احساس نہیں ہے، شرم نہیں ہے، اگر کچھ نہیں ہے تو تم کیوں اپنے عمر کے حساب سے سب کچھ بیچ کے کھا گئے؟ گروپ میں اور بھی تو ماں بہنیں ہیں، اور بھی تو لوگ ہیں.
ہاں ان لوگوں نے کیا تھا نا، ان کو بولتے ہیں لوگ، نہیں بولتے ایسا نہیں. بابو صابر کا گروپ میں نے چھوڑ دیا، دوسرے گروپ تھے میں نے چھوڑ دیا. گالی گلوچ کرتے ہو، چھوڑ دیتا ہوں میں اپنی مرضی سے گروپ چھوڑتا ہوں، اپنے اس سے چھوڑتا ہوں. ہاں نظر انداز کر دیتا ہوں. مجھے گالیاں دینے والے دیتے ہیں، میں دعائیں دیتا ہوں، بھر بھر کے دعائیں دیتا ہوں. ابھی ایک میرا آڈیو ریلیز ہونے والا ہے جس میں مجھے گالیاں دی گئی تھی، ان کو میں نے دعائیں دیا، کہ میرے نبی نے یہی چیز سکھایا مجھے کہ جو تم کو برا بولتا ہے تم اس کو بھلا بولو، اس کو دعائیں دو. فیصلہ اس رب پہ ہے، اس رب کو جو کرنا ہے وہ کرے گا، مگر تم دعائیں دو. تو تم نے یہ کون سا رستہ اپنایا ہے؟ اور اوپر سے کہتے ہو کہ میں نے تبلیغ جماعت میں وقت لگایا، تبلیغ والوں کی مہربانی سے میں بدل گیا. ارے بلکہ تم تو تبلیغ کو بدنام کر رہے ہو میرے بھائی. یا تو اپنے زبان کو کھینچ لو، لگام دے دو، اس کی گندگی کو دور کر لو، یا تبلیغ کا نام لینا چھوڑ دو. کیونکہ اگر کوئی ماں اپنے بچے کو تبلیغ میں بھیجنا چاہتی ہوگی تو وہ نہیں بھیجے گی تمہاری اس وجہ سے کہ تبلیغ اتنی بری ہے کہ ادھر جا کے ایسی گالیاں دی جاتی ہیں، عورتوں کا بچوں کا لحاظ نہیں ہوتا ہے. اگر تبلیغ اتنی بری ہے تو پھر بیچاری وہ اپنے بچوں کو بھیجے گی کیوں؟ اس کے لیے مؤدبانہ گزارش ہے کلیم شیخ کہ آئندہ تبلیغ کا نام مت لو. تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہے، میرے اعمال میرے ساتھ ہے. قبر میں دعائیں جاتی ہے، لوگوں کے آنسو آتے ہیں، سمجھے؟ گالیاں جو ہے قبر میں کیا کرے گی یہ تو تم بھی بہتر جانتے ہو. اس کے لیے مؤدبانہ گزارش ہے، مؤدبانہ عاجزانہ ادبانہ گزارش ہے، سمجھے؟ باقی تم کیا لڑائی کر رہے ہو، کیا نہیں کر رہے ہو، کہاں کس جگہ جا رہے ہو، یہ ساری چیزیں میرے کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، سمجھے؟ ارے کسی نے کہہ دیا تھا تم کو کہ اگر 60 لاکھ روپے لائے ہو تو سیدھی سیدھی بات ہے بھائی اللہ اور اس کے رسول کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے ایک کوڑی نہیں لایا. ختم ہو گئی بات. جس کو ماننا ہے مانے گا، جس کو نہیں ماننا نہیں مانے گا. کہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، سمجھے نا؟ اتنی بات تھی. اب اس کے لیے لوگوں نے مانا تم کو گالی دیے، یہ ان کے اعمال ان کے پاس تھے، مگر تم نے اس کی جو پیش یہ کی جواب دیا، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ یہ اگر مجھ جیسے جاہل کو اگر سمجھا دو تو میں مان جاؤں کہ کہاں تک تمہارا صحیح ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.